یہ ٹی ٹی پی ذہنیت ایسی ہی ہے کہ وہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پاکستان اب دوبارہ جو دہشت گردی ہے اس کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے. خاص طور پر اسلام آباد جو ہے نماز کے اوقات میں ظاہر ہے جس وقت سیکیورٹی سب سے کم ہوتی ہے یہ اسی اوقات میں جو ہے وہ اس نے یہ واردات کی ہے. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ہمارے آج بڑے ہی پیارے گیسٹ مسعود چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم مسعود بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی. مسعود بھائی، یہ جو ترلائی میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے امام بارگاہ کے باہر، کیا موجودہ صورتحال ہے اور کس نے کیا ہے یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ابھی یہ اسلام آباد کے اندر اس نئی ویو کا یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا واقعہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو کورٹس ہیں ان کے باہر ہم نے ہوتا دیکھا، اور یہ نئی ویو ہے، یہ پرانی ویو نہیں ہے. یہ اب ایک نئے انداز میں نئے طریقے سے ہے جس کے اندر یہاں پر ترلائی چونکہ آؤٹ سکرٹس کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، تھوڑا سا باہر کی جانب علاقہ سمجھا جاتا ہے، اسلام آباد کے زیادہ نزدیکی شہری علاقوں میں سے ایک نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے سیکیورٹی کی صورتحال کا بہتر ہونا ضروری تھا اور ضروری ہے. 5 کے نزدیک اس وقت تک کی شہادتیں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان بتائی جا رہی ہے. جو انفارچونیٹ ہے، دیکھیں پاکستان بہت سے فرنٹس کے اوپر اس وقت لڑ رہا ہے، بہت سے فرنٹس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اس وقت نبرد آزما ہے. فتنہ خارج ہے، فتنہ ہندوستان ہے، اور دیگر جتنے بھی فتنے ہیں انہوں نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. پاکستان ڈیفرنٹ فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ جنگ لڑا ہے، اور یہ انہی میں سے کسی کی واردات ہے، کسی کی کارستانی ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو حملہ ہوا ہے، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، جو حملہ ہوا ہے، یہ کس نے کروایا؟ بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح بلوچستان میں ابھی پاک فورسز نے ہراف 2 کے بعد جو آپریشن کیا رد الفتنہ، تو اس پیرائے میں تو نہیں کیا بی ایل اے کی جانب سے، یا یہ کوئی ٹی ٹی پی ٹائپ کسی ریلیجیس جو ایک تنظیم ہے ان کا یہ ایک جسے کہیں کہ اٹیک کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں، امام بارگاہ کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ کے نام سے امام بارگاہ ہے. ماضی کے اندر جو یہ ٹی ٹی پی ذہنیت ہے، یہ ٹی ٹی پی ذہنیت ایسی ہی ہے کہ وہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم ذہنیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہمارا فقہ جعفریہ کے جو دوست ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ہمیشہ سے اسی طرح کی حرکتیں کرتے آئے ہیں، ماضی میں بھی اب بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی یہ فوری واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر فوری طور کے اوپر کچھ بھی حتمی طور پر کہہ دینا یا حتمی طور پر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا، میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی قبل از وقت ہوگا. لیکن جو ماضی کے اندر بہت سارے اس طرح کے سیکٹیرین حرکتیں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اسی نوعیت کی، اور ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ اسی طرف ہوتی رہی ہے. ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت تک کوئی کلیم ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کسی جگہ پہ کہ کس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ظاہر ہے جو بھی ذمہ داری قبول کرے گا پھر اس کے بعد بھی انالیسس کیا جائے گا کہ ظاہر ہے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کا موقف ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح لیتا ہے. لیکن ظاہر ہے انسانی جانوں کا بے ضیاع ہے، افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ پاکستان اب دوبارہ جو دہشت گردی ہے اس کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے. خاص طور پر اسلام آباد جو ہے، جو کیپٹل ہے، نسبتاً بالکل پرسکون پرامن سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر اس نوعیت کی جو کاروائی ہے اس کو الگ طرح سے ہی دیکھا جاتا ہے. جی بالکل سر، یہ یہاں پر اب جو کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس حملے میں، یہ جو بم بلاسٹ ہوا ہے، کتنے لوگ، اور یہ کیا خودکش بمبار تھا، کیا تھا؟ جی یہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تو یہ خودکش بمبار تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک 5 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 10 سے 12 کے نزدیک زخمی ہیں جن کی تعداد ابھی بڑھ بھی سکتی ہے. ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں وہ ظاہر ہے وہ یہی ہیں.
بالकुल सर, इनको जो दहशतगर्द था जिसने ये खुदकुश हमला किया, ये दरवाजे पर ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, या ये खुदकुश हमला इसने दरवाजे पर ही कर लिया था? इब्तदाई इत्तलात जो हैं उसके मुताबिक दरवाजे के ऊपर ही, दरवाजे से थोड़ा सा, यानी जिस तरह खुदकुश बमबार अक्सर औकात ये करते हैं कि चूंकि वो खुदकुश होते हैं तो जहां पर चेकिंग हो रही होती है, जहां पर रोका जाता है, या जहां पर सॉफ्ट टारगेट मौजूद होता है, या जहां पर जिस जगह से, वहां से वो अचानक से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वहां पर वो होता है। ये इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा ये ऐसी नहीं है कि कोई मतलब कि इसके अंदर कोई मतलब कंस्ट्रक्शन है आप देखें तो, लेकिन जो बाहर का है हिस्सा, दरवाजे का हिस्सा है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ हुआ है। तो इससे साबित होता है, जाहिर होता है कि ये उसी जगह के ऊपर ही जो है वो धमाका करने में कामयाब हुआ है। अंदर तो नहीं घुस सका, लेकिन जाहिर है, और ये नमाज के औकात में जाहिर है जिस वक्त सिक्योरिटी सबसे कम होती है, ये उसी औकात में जो है वो उसने ये वारदात की है। और इसी तनाजुर में जाहिर है तमाम जो हम जितने भी मकातब फिक्र के लोग हैं, जितने भी हों, जहां जहां भी हो, वहां पर ये जो है सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम हमेशा से किए जाते हैं। तो यहाँ भी जाहिर है मुनासिब इंतजाम होंगे, लेकिन जाहिर है मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा कि इंतहाई कबल अज़ वक्त है ये बात करना, और इंतहाई इब्तदाई इत्तलात इसके ऊपर मौजूद हैं। जाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेज इसके ऊपर उन्होंने इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है, सारे इलाके को घेर लिया है, उसके अंदर तमाम जो इलाका है उसके अंदर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो उसका जायजा लिया जा रहा है। दोबारा वही तमाम चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो जैसे जैसे मजीद इतलात आएंगी तो जाहिर है हम फिर उस सूरत हाल में आपको मजीद भी अपडेट करने के काबिल होंगे। बिल्कुल अभी तक की बिल्कुल जी। जो तो नाज़रीन, इब्तदाई मसूद चौधरी इतलात साहब हैं हमारे साथ वो मौजूद है। इसी तरह तरलाई हैं। में जो खुदकुश हमला हुआ उस हवाले से हमें उन्होंने बाखबर किया और बताया कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नए दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को, मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।